الحجارة قسوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن اس پروگرام کے 21ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے. اس سبق میں ہم 4 اور پریپوزیشنز کی پریکٹس کریں گے. وہ ہے بی، فی، علی اور الی. بی کی مثال کیا ہے؟ بسم اللہ. اور بی کا معنی کیا ہے؟ سے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ. ویسے ہم نے یہ بھی بتایا، یاد رکھیے کہ یہ پریپوزیشنز کے معنی زبان کے لحاظ سے بدلتے ہیں جس زبان میں اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ آمنت باللہ یا اللہ پر ایمان لایا یا آئی بلیوڈ ان اللہ، تو بلیف کے ساتھ انگلش میں ان ہے، اردو میں پر ہے، عربی میں بی ہے. کوئی مسئلہ نہیں، آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ کس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں. تو ہم یہ جو معنی سکھا رہے ہیں یہ بنیادی یا ایک معنی ہے، ایٹ لیسٹ یا کم از کم ایک معنی اینکر تو یاد رہے، اور عام طور پہ یہ معنی استعمال ہوتا ہے لیکن بدل بھی سکتا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ یاد کرنے جائیں گے تو یاد کرنا ممکن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بی کے ساتھ ڈکشنری میں بعض وقت دیکھیں گے آپ تو 5-6 لکھے ہوئے ہوتے ہیں، سے، کی، پر. آپ بولیں گے آخر کون سا یاد کروں اور کون سا کہاں استعمال کروں میں؟ استعمال کرنا بالکل سادہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بات کیا کہی جا رہی ہے. تو بی کا معنی سے، مثال بسم اللہ. فی کا معنی میں، مثال فی سبیل اللہ. اعلیٰ کا معنی پر، مثال السلام علیکم. اور الی طرف، اور مثال الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں. بی، فی، علی اور الی یہ چاروں حروف جر ہو، ہم، کا، کم، ای، نا اور ہا کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں 4300 بار کے قریب آئے ہیں. شوق سے، محبت سے کیجیے پریکٹس. تو سب سے پہلے بی سے پریکٹس کرتے ہیں ہم. بی کا کیا مطلب ہے؟ سے. اور اس کی مثال بسم اللہ. ترجمہ کیجئے. بہی، بہم، بکا، بکم، بی، بنا، بہا. جو دوسرا لفظ ہے ہمارا وہ ہے فی. فی کا مطلب میں. ترجمہ کیجئے. فی ہی، فی ہم، فی کا، فی کم، فیا، فینا، فی ہا. اب پریکٹس کریں گے ہم علا سے. علا کا مطلب پر. ترجمہ کیجئے. علیہ، علیہم، علیکا، علیکم، علیہ، علینا، علیہا. جو چوتھا لفظ ہے ہمارا وہ ہے الا. الا یعنی طرف. ترجمہ کیجئے آپ. الیہ، الیہم، الیکا، الیکم، الیہ، الینا، الیہا. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں نئے سبق کی طرف. پھر نئے سبق پر جانے سے پہلے ہم کہیں گے ہم نے فعلا کا پورا ٹیبل سیکھا. یعنی میرے ساتھ پڑھیے. فعلا، فعلو، فعلت، فعلتم، فعلتو، فعلنا. یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلو، نفعلو. افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. فاعل، مفعول، فعل. ہوا، فعل، ہی، فعلت. نگہت، نزہت، یعنی وہ لڑکیوں کا نام رکھیں گے تو یاد رکھیں گے تو ات ہے آخر میں. فعلت، اس عورت نے کیا. ہوا یفعل، ہی تفعل، وہ کرتی ہے. ہم نے اس فعل کے 4 نمونے بھی سیکھے، 4 ابواب سیکھے، 4 اسٹائل سیکھے. اور ان اسٹائلز میں فرق کیا ہے؟ صرف آوازوں کا، او، ای، آ آوازوں کا. جیسے پہلا اسٹائل تھا
فتح والا اسٹائل. فتح یوں سمجھیے فتح کھل رہا ہے باب. قرآن کی پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے تو فاتحہ یعنی کھولنے والی, تو یہاں فعل کا باب بھی کھلتا ہے فتح سے. ٹھیک ہے, اس طرح یاد رکھنا ہے. فتح فتح ویسا ہی ہے جیسے فعل ہے. فتح فتحوا فتحت فتحتم فتحتوا فتحنا. یفتح یفتحون تفتح تفتحون افتح نفتح. افتح افتحوا لا تفتح لا تفتحوا. فاتح مفتوح فتح. ہوا فتح ہی فتحت. ہوا یفتح ہی تفتح. دوسرا ہے نصرہ. نصرہ میں او کا ساؤنڈ یہاں پر ہے تیسرے حرف پر. نصرہ فعل ماضی میں ویسے ہی جیسے فتح ہے. نصرہ نصروا نصرتا نصرتم نصرتو نصرنا. ینصروا ینصرون تنصروا تنصرون انصروا ننصروا. انصر انصروا لا تنصر لا تنصروا. ناصر منصور نصر. ونصر ہی نصرت, اس عورت نے مدد کی. وینصر ہی تنصر. اسی طرح تیسرا ہے ضربہ جس میں ای کی آواز ہے, اور چوتھا ہے سمع جس میں یہیں پر سامع ہے, یہ سمع کے بجائے. ٹھیک ہے, یہاں سمع کا اثر ہے تو یہاں پر اس کا اثر جاری رہے گا. سمع سمعوا سمعتا سمعتم سمعتو سمعنا. باقی سب جیسا دوسرے ابواب ہیں ویسا ہی ہے. یہ 4 ابواب عربی زبان میں بہت اہم ابواب ہیں. ان 4 ابواب کے نمونوں پر یا ان چاروں نمونوں پر کافی افعال قرآن کریم میں اور عربی زبان میں آئے ہیں. آج ہم کچھ اسپیشل کیس لینا شروع کرتے ہیں اور بہت دلچسپ کیس ہے. جیسا آپ نے سیکھا کہ عربی زبان کے فعل عام طور پر 3 حروف سے بنتے ہیں, جیسے فتح, نصر, ضرب, سمع. اگر ان 3 حروف میں سے ایک حرف واو ہو, جیسے وعد, ولد, واو ہو گیا نا, یا الف ہو یا ہو جیسے رضیہ, ہدا, ہدا کے آخر میں یا ہے, یا الف ہو, قال بیچ میں الف ہے, کان بیچ میں الف ہے, تو ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. یہ تینوں حروف کو کہا جاتا ہے بیمار حروف, حروف علت, بیمار حروف, کمزور حروف. کیوں ان کو بیمار کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان بہت بیمار ہوتا ہے تو آوازیں کیسے نکالتا ہے تکلیف میں؟ او آ ای, یہی وجہ ہے اس کی. اوکے, یہ او آ ای کی آواز جو ہے بیمار کی آواز ہے, اس لیے ان کو حروف علت کہا جاتا ہے. واو یا الف. یہ تجوید کے حروف مدہ سے الگ ہیں, ہاں یعنی وہی ہیں لیکن تجوید کا ڈیفینیشن الگ ہے اور گرامر کا ڈیفینیشن الگ ہے. یہ تینوں حروف علت یہ کمزور ہیں, لیکن ان میں بہت اچھی خصوصیت ہے جس سے ہم مسلمانوں کو سبق سیکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ یہ کمزور ہیں لیکن ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک تھک گیا کمزوری کی وجہ سے تو دوسرا آتا ہے کمزوری کے باوجود, اور دوسرا تھک گیا تو تیسرا آتا ہے, اور تینوں تھک گئے تو غائب بھی ہو جاتے ہیں. مثلا لیجئے مثال قالا کی. قالا یعنی اس نے کہا. ٹھیک ہے, ترجمہ کیجئے. قالا اس نے کہا, قالو ان سب نے کہا, قلتا آپ نے کہا. اس میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کو ہونا تھا قالتا. اب الف کمزور تھا, تھک گیا, چلا گیا. قلتا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قالتا بولنا مشکل ہے تو اس کو قلتا بنا دیا عربز نے, وہ قلتا ہو گیا. ہم دوسری تشریح اس کو سمجھ میں آنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ الف تھک گیا, چلا گیا, یہ قلتا ہو گیا. قلتا آپ نے کہا, قلتم آپ سب نے کہا, قلتو میں نے کہا, قلنا ہم سب نے کہا. یقولو وہ کہتا ہے. اب یہاں پہ ہونا چاہیے تھا یقالو, رائٹ, فعل یفعلو, فتح یفتحو, تو قالا یقالو, اس طرح سے کچھ ہونا چاہیے تھا, مگر یہاں الف تھک گیا, اس نے واو کو بھیجا, رائٹ, یہ ہو گیا یقولو. یقولو وہ کہتا ہے. اب یہاں واو ہے تو اس کا ساتھ چل رہا ہے. اب چلیے, یقولو وہ کہتا ہے, یقولونا وہ سب کہتے ہیں, تقولو آپ کہتے ہیں, تقولونا آپ سب کہتے ہیں, اقولو میں کہتا ہوں, نقولو ہم سب کہتے ہیں, قل کہہ. اب یہاں واو بھی تھک گیا, واو بھی غائب ہے.
ٹھیک ہے. قل کہہ، قولو کہو. یہ ہونا تھا اقال، رائٹ، اقال ہونا، افعل ہونا تھا، افتح ہونا تھا، یعقول ہونا تھا، لیکن الف غائب واو غائب، تو یہ ہو گیا قل کہہ. قولو کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو. یاد رکھنے کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ حروف اتنے کمزور ہیں کہ حکم کا نام سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں. اوکے، اور اکثر اور ایسا ہوتا ہے کہ امر اور نہیں میں حروف علت نظر نہیں آتے. قل کہہ، قولو کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو. قائل کہنے والا، فاعل قائل. مقول جو کہا گیا، اردو میں مقولہ ہے نا، اردو کا لنک، مقول کی مؤنث مقولہ، مقولہ اردو کا مقولہ مشہور یہاں سے آیا ہے. قول کہنا، قول یعنی کہنا، کام. ہوا قال ہی قالت، ہوا یقول ہی تقول، وہ کہتی ہے. انت تقول، آپ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی وہی ہے. ہی تقول، وہ کہتی ہے، دونوں کے لیے سیم صیغہ ہے. تو یاد رکھیے آپ، قال کے صیغے قرآن کریم میں 1719 بار آئے ہیں اپنی مختلف صورتوں میں. اس میں وہ صورتیں بھی شامل ہیں جس میں مؤنث کے مختلف صیغے ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ 95% یعنی 1600 سے اوپر وہ صیغے ہیں جو ہم ابھی پریکٹس کر رہے ہیں. جس سے ہم مسلمانوں کو سبق سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ کمزور ہیں لیکن ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک تھک گیا کمزوری کی وجہ سے تو دوسرا آتا ہے کمزوری کے باوجود، اور دوسرا تھک گیا تو تیسرا آتا ہے، اور تینوں تھک گئے تو غائب بھی ہو جاتے ہیں. مثلا لیجئے مثال قالا کی. قالا یعنی اس نے کہا، ٹھیک ہے، ترجمہ کیجئے. قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا. اس میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کو ہونا تھا قالتا. اب الف کمزور تھا، تھک گیا، چلا گیا. قلتا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قالتا بولنا مشکل ہے تو اس کو قلتا بنا دیا عربز نے، وہ قلتا ہو گیا. ہم دوسری تشریح اس کو سمجھ میں آنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ الف تھک گیا، چلا گیا، یہ قلتا ہو گیا. قلتا آپ نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا. یقولو وہ کہتا ہے. اب یہاں پہ ہونا چاہیے تھا یقالو، رائٹ، فعلا یفعلو، فتح یفتحو، تو قالا یقالو، اس طرح سے کچھ ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں الف تھک گیا، اس نے واو کو بھیجا، رائٹ، یہ ہو گیا یقولو. یقولو وہ کہتا ہے. اب یہاں واو ہے تو اس کا ساتھ چل رہا ہے. چلیے، یقولو وہ کہتا ہے، یقولونا وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، تقولونا آپ سب کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، نقولو ہم سب کہتے ہیں. قل کہہ، اب یہاں واو بھی تھک گیا، واو بھی غائب ہے، ٹھیک ہے. قل کہہ، قولو کہو. یہ ہونا تھا اقال، رائٹ، اقال ہونا، افعل ہونا تھا، افتح ہونا تھا، یعقول ہونا تھا، لیکن الف غائب واو غائب، تو یہ ہو گیا قل کہہ. قولو کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو. یاد رکھنے کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ حروف اتنے کمزور ہیں کہ حکم کا نام سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں. اوکے، اور اکثر اور ایسا ہوتا ہے کہ امر اور نہیں میں حروف علت نظر نہیں آتے. قل کہہ، قولو کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو. قائل کہنے والا، فاعل قائل. مقول جو کہا گیا، اردو میں مقولہ ہے نا، اردو کا لنک، مقول کی مؤنث مقولہ، مقولہ اردو کا مقولہ مشہور یہاں سے آیا ہے. قول کہنا، قول یعنی کہنا، کام. ہوا قال ہی قالت، ہوا یقول ہی تقول، وہ کہتی ہے. انت تقول آپ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی وہی ہے. ہی تقول وہ کہتی ہے، دونوں کے لیے سیم صیغہ ہے. تو یاد رکھیے آپ، قال کے صیغے قرآن کریم میں 1719 بار آئے ہیں اپنی مختلف صورتوں میں.
اس میں وہ صورتیں بھی شامل ہیں جس میں مؤنث کے مختلف صیغے ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ 95% یعنی 1600 سے اوپر وہ صیغے ہیں جو ہم ابھی پریکٹس کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی رضا احمد خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی 3-4 منٹ کے لیے پریکٹس کرائیں۔ یاد رکھیے، شوق سے کیجئے، 1700 کا سوال ہے تقریباً، محبت سے کیجئے پریکٹس۔ ٹھیک ہے، پریکٹس شروع کرتے ہیں۔ قالا کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا۔ تو ترجمہ کیجئے۔ قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہو، تقولون آپ سب کہتے ہو، اقولو میں کہتا ہوں، نقولو ہم سب کہتے ہیں، قل کہہ، قولو کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو، قائل مقول قال کہنا، ہوا قال ہی قالت، ہوا یقول ہی تقول۔ اب اگلے راؤنڈ میں صرف عربی کی پریکٹس کریں گے۔ قال قالو، قلت قلتم، قلت قلنا، یقول یقولون، تقول تقولون، اقول نقول، قل قولوا، لا تقل لا تقولوا، قائل مقول قال، هو قال هي قالت، هو يقول هي تقول۔ ایک بار پھر دہراتے ہیں اس کو۔ قال قالوا، قلت قلتم، قلت قلنا، یقول یقولون، تقول تقولون، اقول نقول، قل قولوا، لا تقل لا تقولوا، قائل مقول قال، هو قال هي قالت، هو يقول هي تقول۔ اب آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ قال قالوا، قلت قلتم، قلت قلنا، يقول يقولون، تقول تقولون، اقول نقول، قل قولوا، لا تقل لا تقولوا، قائل مقول قال، هو قال هي قالت، هو يقول هي تقول۔ ایک بار پھر دہراتے ہیں اس کو۔ قال قالوا، قلت قلتم، قلت قلنا، يقول يقولون، تقول تقولون، اقول نقول، قل قولوا، لا تقل لا تقولوا، قائل مقول قال، هو قال هي قالت، هو يقول هي تقول۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور یاد رکھیے گولڈن رول، اگر آپ صرف سنتے رہیں گے تو بھول جائیں گے۔ آئی لسن آئی forget، آئی سی آئی ریممبر، آپ دیکھیں گے یاد رکھیں گے۔ آئی پریکٹس آئی لرن، آپ پریکٹس کریں گے تو آپ سیکھیں گے۔ آئیے نقطہ شوق کی طرف میں کہوں گا۔ تعلیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اپنے محبوب بندوں کی، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتا ہے نا تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے پسندیدہ بندے ہیں۔ ان کی صفت میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بندے کون ہیں؟ اذا، جب، ذکروا، تذکیر کی جاتی ہے، بآیات ربہم، ان کے رب کی آیات سے، لم یخروا، نہیں گر پڑتے، علیہا، اس پر، ان آیات پر، صما وعمیانا۔ صمن یعنی جو سن نہیں سکتا، سمن بکمن عمیون، یاد ہے نا آپ کو؟ سمن جو سن نہیں سکتا، بکمن جو بول نہیں سکتا۔ تیسرا بچہ عمیون یعنی اندھا، عین آنکھ ہے، عمیون اندھا ہے۔ تو سمن وعمیانا یعنی سم وعمیانا یعنی بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی پرواہ نہیں کرتے،
ایسے نہیں ہے. رحمان کے بندے کیسے ہیں؟ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے، یعنی جب آیات سنائی جاتی ہیں تو اس کا پورا اثر قبول کرتے ہیں. اثر قبول نہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر صرف کان پر ہی رہے یا صرف آنکھ ہی میں رہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، رائٹ، ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ایک اندھے کی طرح، اندھے بہروں کی طرح گر نہیں پڑتے. مطلب یہ ہے کہ اس سے سبق لیتے ہیں، اس میں جو پیغام دیا گیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، یہ مراد ہے اس سے. لیکن اس شخص کو کیا کہیے جو سمجھنے کی پرواہ ہی نہیں کرتا، جبکہ وہ سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے بات کی جا رہی ہے. سمجھ سکتا ہے، وہ ٹائم نکال سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بزی سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میں بزی ہوں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تو پڑھتا ہے لیکن اندھوں کی طرح. آنکھ میں تو الفاظ آتے ہیں اس کے، لیکن دماغ میں نہیں جاتے. کان سے سنتا ہے لیکن بہروں کی طرح. کان میں الفاظ آتے ہیں لیکن ذہن میں نہیں جاتے. پیغام کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے اس کو. اور یہ اندھا بہراپن، استغفر اللہ، 20 25 30 40 سال سے چلا آ رہا ہے اور اس کو فکر بھی نہیں ہے اس اندھے بہرے پن کی دور کرنے کی. یاد رکھیے، if you fail to plan you plan to fail. یہ آیت کو ہم کس طرح زندگی میں لائیں گے؟ فوری دعا کریں گے، اے اللہ مجھے ان اندھوں اور بہروں کی طرح مت رکھ یا مت بنا، مجھے سمجھنے کی توفیق دے. احتساب کریں کتنا وقت دے رہے ہیں، پلان بنائیں. اور اگر آپ پلان نہیں بناتے قرآن سمجھنے کا، پلان مطلب پلان چاہیے کہ بھائی فلاں دن پروگرام دیکھیں گے یا فلاں دن کلاس اٹینڈ کریں گے یا یہ ہفتے کے دن یا اتوار کے دن یا جمعہ کے دن اس وقت سے اس وقت تک یہ ہے اور میری کتاب یہ ہے اور میرے نوٹس یہ ہیں. یہ پلان ہے. اگر پلان نہیں بناتے تو ناکامی کا پلان بناتے ہیں. اگر ہم پلان نہیں بناتے تو ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. اگر کھانا کھانے کا پلان نہیں ہے تو بھوکا رہنے کا پلان ہے. اگر قرآن پڑھنے کا پلان نہیں ہے تو قرآن نہیں پڑھنے کا پلان ہے. اندھے رہنے کا پلان ہے، بہرے رہنے کا پلان ہے. یہ خوف کی بات ہے، اس سے ہم کو وارن ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. ناظرین، اسی پر آج ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ابھی سے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اگلا پروگرام ہم ضرور دیکھیں گے، اس سٹڈی کو ضرور جاری رکھیں گے اور ہم مرتے دم تک قرآن کے طالب علم بن کر رہیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لانا.